انتخابات سے پہلے ہم نے ملک کے مسائل کے حوالے سے دونوں جماعتوں نے جو اتفاق رائے کیا تھا اس بنیاد پر ہم ملے، اور اس کولیشن گورنمنٹ میں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ شریک ہے، ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ مل کر صف اول میں اپنا کردار ادا کیا، حکومت کی بھرپور حمایت کی ہر لحاظ سے، جس کی وجہ سے ہم ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ایم کیو ایم کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی، رہنمائی بھی کرتی رہی، اور خاص طور پہ جو بجلی کا بحران تھا اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی جماعت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں، اور اپنی جو عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی پہنچاتے رہے، اور ہم الحمدللہ مل کر آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں ان کی ہم شراکت اور معاونت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت پسند اس سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو پاکستان کی جمہوری عمل کو 58(2)B کے ذریعے بار بار ضرب لگائی گئی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس آرٹیکل 58(2)B کے ناجائز استعمال کی وجہ سے جو ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا تھا، اس نے ایک پولیٹیکل کنسنسس پیدا کیا، جس سے اس راستے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آئین سے آرٹیکل 58(2)B جو نکلا تو پھر ایک عدالتی 58(2)B آرٹیکل کا دروازہ کھول دیا گیا، اور پھر عدالت کے فیصلوں سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو نااہل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہماری جماعت نے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی ایک غیر قانونی غیر آئینی نااہلی کی سزا کاٹی، جس کی سزا صرف ہمیں نہیں ملی بلکہ 24 کروڑ عوام کو ملی، کہ جن سے وہ ترقی کا سفر 18 کے بعد اور 22 تک جو 4 سالوں کے اندھیرے تھے، جو تباہی تھی، جس کی سزا پورے ملک نے کاٹی اور کراچی نے بھی کاٹی، کہ کوئی ترقیاتی منصوبہ جس کا ذکر کیا جا سکے نہ شروع کیا گیا، نہ کسی ملک کے معاشی پرابلم کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا گیا۔ تو وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا جو ملک نے سہا۔ ایم کیو ایم نے جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی آپ کا ساتھ دیا تھا، نتائج جو ملنے چاہیے تھے کراچی کو وہ نہیں ملے۔ اس دفعہ بھی آپ کا ساتھ ایم کیو ایم دے رہی ہے لیکن نتائج نہیں ہے۔ مینڈیٹ کو ایم کیو ایم کے تسلیم کریں، کیونکہ اگر آپ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ پہ انگلی اٹھائیں گے تو پنجاب میں آپ کے مینڈیٹ پہ بھی انگلی اٹھے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کراچی کے حوالے سے جو ہے نا ان کو ریلیف دیں۔ کراچی کھنڈارات میں تبدیل ہو گیا اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا آپ کو کس نے کا احترام نہیں کرتے، ہم تو بھرپور احترام کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے یہ حلیف ہیں اور ہمارے بہت قابل قدر حلیف ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا۔ جہاں تک کراچی کا مسئلہ ہے، دیکھیے ہماری جب وفاقی حکومت 13 سے 18 میں تھی تب بھی ہم نے کراچی کے لیے جو میگا انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں وہ وفاقی حکومت نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں شروع کیے۔ کراچی کا پہلا میس ٹرانزٹ کا پروجیکٹ جو گرین لائن تھا 25 ارب روپے کی لاگت سے، وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا، جبکہ پنجاب میں جتنے میس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں، چاہے اورنج لائن ہے چاہے میٹرو بسز ہیں، وہ پنجاب کی صوبائی حکومت نے بنائے۔ اگر وفاقی حکومت نے کوئی 1 روپیہ کسی صوبے میں میس ٹرانزٹ کے لیے لگایا تو وہ کراچی میں لگایا۔ اسی طرح جو K4 کا منصوبہ ہے، اس کو بھی وفاقی حکومت نے 2013-18 میں اس کے لیے 12.5 ارب روپیہ ہم نے اپنے حصے کے ادا کیے، لیکن بعد ازاں اس کو پھر سکوپ بڑھا دیا گیا، اور اب بھی اس کو پوری طرح وفاقی حکومت 100%
لے کر اس پر وسائل دے رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ وابڈا کو پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ K4 کے پروجیکٹ کو، جو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بیسک نیڈ ہے پانی کی، وہ پوری 100% وفاقی حکومت اپنے فنڈ سے مکمل کر رہی ہے۔ تو اس لیے وفاقی حکومت نے جو یونیورسٹیز کے پروجیکٹس ہیں، حیدرآباد میں یونیورسٹی بنانے کا پروجیکٹ تھا، اسی طرح اور جو ایجوکیشنل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی فنڈ جاری کیے ہیں، اور ہم MQM کی قیادت کے ساتھ مل کر ایک اربن پیکیج کراچی کا اس میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سے جس حد تک وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار ہے وہ کام کرے گا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب 60% وسائل صوبائی حکومتوں کو منتقل ہو گئے ہیں۔ تو یقیناً وفاقی حکومت کسی بھی صوبے میں جو صوبائی ترقی کا بجٹ ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالی جو MQM کے تحفظات ہیں کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، وہ ہمارے جو حلیف جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوشش کریں گے کہ ایک بہتر ورکنگ ارینجمنٹ ہو، جس سے کہ کراچی کے ترقی کے عمل کو بھی مزید تیز کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ لاسٹ کویسچن۔ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں پینڈنگ ہے۔ دیکھیے ابھی یہ معاملہ جیسے ابھی اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پینڈنگ ہے، ابھی تک اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے، چونکہ MQM ہماری حلیف جماعت ہے، ہم نے ان کو اچھی طرح اس کے جو فوائد ہیں اور اس کی ضرورت ہے، اور ملک کی جمہوریت اور عدالت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو اس کا رول ہے اس کے بارے میں اپنے موقف سے آگاہ کیا، اور ہمیں امید ہے کہ ان کی قیادت اس کے بارے میں یقیناً مثبت فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔